تب تک دل بے قرار رہے اور دل کو تب جا کے سکون ملے کہ جو شخص جب کسی سے محبت کرتا ہوتا ہے تو ان سے وہ ہر صورت میں بچنے کی کوشش کرے گا، اور جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا قرب چاہتا ہے۔ جس نے ہمیں کامل دماغ عطا فرمایا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کھانا اپنے پاؤں سے اٹھا کے کھانا شروع کر دیا ہو کہ ہم بڑی اچھی طرح سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس دل میں احساس ایسی نعمت عطا فرمائی، ماں کی محبت کا پتہ ہے، باپ کی محبت کا پتہ ہے، کسی غریب کو تڑپتے ہوئے دیکھ کے اس میں ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ موجودہ دور میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانیں، اس سے وفا کریں، اس سے محبت کریں، اس کے احکام کو مانیں۔ اب آپ ذی وقار سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان کا جو پہلا زینہ ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ماننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی جائے۔ اب یہاں پہ محبت کی بات کرتے ہیں تو محبت کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص، کسی چیز کے بارے میں دل میں ایسی تڑپ کا پایا جانا کہ جو انسان کے پورے وجود کو بے قرار کر دے، جب تک کہ اسے اپنا محبوب جو ہے جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس کا قرب حاصل نہ ہو۔ پھر محبت کا معیار یہ ہے کہ دن ہو چاہے رات ہو، سردی ہو چاہے گرمی ہو، وہ سویا ہو چاہے جاگتا ہو، ہر حال میں، ہر صورت میں اس کا خیال اپنے محبوب کی طرف ہو۔ اور محبت کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی پسند اور ناپسند کو ایک اہمیت دیتا ہے، اس کی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھتا ہے، اور وہ یہ اس بات پہ غور کرتا ہے کہ کون سی چیز ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ اس کو پسند کرتا ہے، اور کون سی چیز ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو جو اللہ پاک سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اس بات کو ضرور دیکھے گا کہ جب محبت اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس سے ہو تو پھر ایسا ہے کہ جب تک اس رب کا ذکر نہ کیا جائے، اپنے مالک کا ذکر نہ کیا جائے، تب تک دل بے قرار رہے اور دل کو تب جا کے سکون ملے جب اپنے رب کا ذکر کرنا شروع کر دے، اپنے رب کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، اپنے رب کے احکام کی پیروی کرنا شروع کر دے، اپنے رب کو راضی کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، اور ہر لمحہ، ہر صورت، جیسا کہ پہلے عرض کی گئی ہے کہ جو شخص جب کسی سے محبت کرتا ہوتا ہے تو اس کی پسند ناپسند کا بڑا خیال رکھتا ہے کہ یار کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے۔ تو جب انسان کی محبت کا محور اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس ہوگی، جب وہ محبت اپنے رب سے کرتا ہوگا تو پھر وہ لازماً بات ہے اس بات پہ غور کرے گا کہ میرے رب کو کیا پسند ہے اور میرے رب کو کیا ناپسند ہے۔ تو پھر جو باتیں میرے رب کو ناپسند ہوں گی ان سے وہ ہر صورت میں بچنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا قرب چاہتا ہے، اور اگر کسی کا قرب چاہیے ہو تو پھر اس کی خواہشات اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے۔ تو اب وہ اپنی ذات کو بدلنے کے لیے اللہ کے احکام کو مانے گا، کیونکہ اللہ کا قرب اسے مطلوب ہے، اللہ سے وہ محبت کرتا ہے۔ پھر وہ ہر اسی بات پہ عمل کرے گا جس کا حکم اسے اس کا محبوب یعنی اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا، اور ہر اس بات سے رک جائے گا جس سے اس کا محبوب یعنی اللہ تبارک و تعالی منع فرمائے گا۔ آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم سب کو یہ دعوت عام ہے کہ ہم اپنے دلوں میں سوچیں کہ کیا ہماری محبت کا معیار اس حد تک ہے؟ کیا ہم اپنے رب سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا اس رب سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں آنکھیں دیں، جن کی بدولت ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اس رب سے محبت کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ہاتھ دیے، جن سے ہم دنیا کے کتنے ہی کام سر انجام دے رہے ہیں؟ پھر کیا ہم اس رب سے محبت کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں پاؤں عطا فرمائے،
جن کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا سکون جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے؟ کیا ہم اس رب سے محبت کرتے ہیں جس نے ہمیں کامل دماغ عطا فرمایا، جس میں سوچنے کی صلاحیت دی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کھانا اپنے پاؤں سے اٹھا کے کھانا شروع کر دیا ہو، یا ہم نے کھانا اٹھایا ہو اور اپنے کانوں میں ڈالنا شروع کر دیا ہو، یا کھانا اٹھایا ہو ہم نے اپنی آنکھوں میں ڈالنا شروع کر دیا ہو، یا کھانا اٹھا کے ہم نے اپنے سر پہ رکھ لیا ہو یا سر پہ ڈالنا شروع کر دیا ہو؟ اس رب نے یہ فہم عطا فرمایا، اتنا ہمیں سوچ عطا فرمائی، دماغ کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ ہم بڑی اچھی طرح سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے نوالا توڑنا ہے، پھر اس کو توڑ کے اپنے منہ تک لے کے جانا ہے، پھر اتنی سینس عطا فرمائی کہ ہم نے اپنے دانتوں سے اسے کاٹنا ہے اور باریک کرنا ہے، پھر اتنی سینس عطا فرمائی کہ پھر ہم نے اسے نگلنا ہے، اور پھر اس کا نظام جو ہے الگ، ہضم والا نظام وہ تو الگ ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ عطائیں ہیں، صرف ہم ایک بات پہ بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دماغ عطا فرمایا جس سے ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، جس سے ہم دیگر تمام معاملات جو ہیں ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا احسان، کیا ہم اس رب سے محبت کرتے ہیں کہ جس نے یہ دماغ جیسی نعمت عطا فرمائی؟ کیا ہم اس رب سے محبت کرتے ہیں جس نے ہمیں دل عطا فرمایا، دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا، جس دل میں احساس جیسی نعمت عطا فرمائی، جس دل کی وجہ سے ہمیں ماں کی محبت کا پتہ ہے، باپ کی محبت کا پتہ ہے، بہن بھائیوں کی محبت کا پتہ ہے، دوست و احباب کی محبت کا پتہ ہے، کسی غریب کو تڑپتے ہوئے دیکھ کے اس میں ہلچل سی مچ جاتی ہے، اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے، اس میں سکون مل جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں، اس میں طمانیت آ جاتی ہے، اس میں سکون آ جاتا ہے، اس میں کیف سا آنے لگتا ہے۔ تو کیا اس دل کے مالک سے ہم محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس مالک سے محبت کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ پورا وجود عطا فرمایا، جس نے ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی، ماں باپ جیسی نعمت عطا فرمائی، جس نے ہمیں دنیا جہان میں زندگی گزارنے کے لیے اسباب مہیا کیے کہ ہم زندگی میں کہیں تنگ نہ ہوں؟ یہاں پہ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔